الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے اس پر عمل پیرا مت ہو جب تک کہ تجھے تحقیق نہ ہو جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک تیری آنکھ، تیرے کان اور تیرے دل، ان تمام چیزوں سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ انسان کا ایمان، بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہمیں سبق ملتا ہے قرآن کریم کی آیت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، وہ سبق یہ ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے اوپر ان قرآن کریم کی آیت اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے لیے، ہمارے اوپر اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی زبان کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان کے بدن میں زبان کو ایک حاکمیت اور بادشاہت کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے کہ اگر انسان کا بدن اپنی سلامتی چاہتا ہے تو اس کی زبان کو صحیح طریقے سے چلنا پڑے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان صبح میں بیدار ہوتا ہے تو بدن کے سارے اجزاء زبان کو مخاطب کر کے یہ پیغام دیتے ہیں اور خطاب کر کے یہ فرماتے ہیں کہ زبان تو صحیح سلامت چلنا، اگر تو صحیح سلامت چلے گی تو ہم باقی اعضاء جو ہیں وہ بھی صحیح سلامت چلیں گے، اگر زبان صحیح طریقے سے نہیں چلے گی تو پھر باقی اعضاء بھی صحیح سلامت نہیں چلے گی۔ اور ظاہر سی بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی کچھ بولتا ہے تو اس کی زبان کو نہیں پکڑا جا سکتا، اگر کچھ وہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، کہاوت ہے کہ پہلے تولو اس کے بعد بولو۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں چپ ہی اور خاموشی رہ جاتا۔ بسا اوقات انسان کا بولنا انسان کو شرمندگی دلاتا ہے، اس لیے اگر انسان اچھا بولے گا تو اس کا جو اثر ہوگا، اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ اگر انسان بغیر سمجھے، بغیر سوچے کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکال دے گا تو اس زبان سے نکالنے کا اور بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے کوئی بات نکالنے کا اثر یہ ہوگا کہ بسا اوقات انسان کو اپنی کہی ہوئی بات پر پچھتاوا ہوگا اور وہ انسان سوچے گا کہ کاش میں یہ بات اپنی زبان سے ہی نہ نکالتا۔ اور اس چیز کا بارہا تجربہ ہم سے زیادہ آپ لوگوں کو ہوگا، اس لیے کہ جب انسان کوئی بات سوچ سمجھ کر نہیں بولتا
اور ایسے ہی خواہ دوسروں کے سامنے بول دیتا ہے تو اس چیز کا پچھتاوا انسان کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور انسان کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر زبان کے تعلق سے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں اور زبان کے تعلق سے وعیدیں بھی بیان فرمائی۔ انسان اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کمال کے درجے کو پہنچ سکتا ہے، اور انسان اپنی زبان ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں مبغوض بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے غصے کا اور اللہ کی سزا کا وہ انسان مستحق بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے معلوم کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے؟ وہ کون سے عمل ہیں کہ جس عمل کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جنت کے اندر زیادہ سے زیادہ داخل ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ انسان جو اکثر و بیشتر جنت کے اندر داخل ہوں گے وہ دو وجہ سے داخل ہوں گے۔ ایک تو انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا، یعنی جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کے سامنے رضا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقصود ہوتی ہے، اور ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے، اس کام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اور اس چیز کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ جو انسان اللہ کی ذات کے بارے میں سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا کہے گا، اس انسان کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے۔ اسی چیز کا نام جو ہے وہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور تقوی کہلاتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ تقوی کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور فرمایا ایک حسن اخلاق کی وجہ سے لوگ اکثر و بیشتر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ انسان اگر اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے مخلوق کے لیے نفع بخش انسان بنتا ہے، نافع بن جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق کی وجہ سے انسان اکثر و بیشتر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد انہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، یا رسول اللہ، کس چیز کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر داخل ہوں گے؟ کس چیز کی وجہ سے، کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر داخل ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز بیان فرمائی انسان کا منہ، اور دوسری چیز بیان فرمائی انسان کی شرمگاہ۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کی حفاظت کر لے گا تو جنت کا راستہ مل جائے گا، اور اگر انسان ان کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر جہنم جو ہے اس کا مقدر ہوگی۔ اور وہ دو چیزیں ہیں انسان کا منہ اور انسان کی شرمگاہ۔ منہ کے جہنم میں لے جانا دو سبب سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اسی منہ سے اگر حلال چیزیں کھائے گا اور حرام چیزوں سے بچے گا تو انسان جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اگر انسان اسی منہ کی وجہ سے، اسی منہ کے ذریعے سے اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمے کو ڈالے گا، حرام چیزوں کو ڈالے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس انسان کے لیے جہنم مقدر ہوگی۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کے منہ کے اندر ایک زبان ہوتی ہے، ایک زبان کا ٹکڑا ہوتا ہے، 5-7 گرام کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اس زبان کا صحیح استعمال کر لے گا تو وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، اگر اس زبان کا وہ انسان صحیح استعمال نہیں کرے گا تو پھر جہنم جو ہے اس کا مقدر ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دیکھیں گے اپنے ماحول میں اور معاشرے میں غور کریں گے تو سب سے زیادہ کمی اور سب سے زیادہ کوتاہی ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ دشوار ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تر انسان جہنم کے اندر جو داخل ہوں گے وہ اپنے منہ اور اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ اب سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں گے تو ہم اپنے آپ کو کہاں کھڑا پائیں گے؟ اس لیے کہ کون ایسا آدمی ہے جو اپنے بارے میں یہ سوچتا ہو اور اپنی زبان کا صحیح استعمال وہ انسان کرتا ہو؟
اس لیے کہ ہمیں تو ماحول میں اور معاشرے میں کوئی نظر نہیں آتا. بسا اوقات ظاہر ہے انسان جو وہ گالیاں دیتا ہے ایک دوسرے کو، طعن و تشنیع کرنا انسان کا مشغلہ ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا انسان کا مشغلہ ہے، ایک دوسرے پر بہتان باندھنا انسان کا مشغلہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی برائیوں کو بیان کرنا انسان کا مشغلہ ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زبان کا صحیح استعمال کہاں ہو؟ ہم نے اپنے اسی زبان کے ذریعے سے دوسرے انسان پر الزام لگایا، ہم نے اسی زبان کے ذریعے سے دوسرے انسان کو گالی دی، ہم نے اسی زبان کے ذریعے سے دوسرے انسان کو طعنے دیے، ہم نے اسی زبان کے ذریعے سے اپنے بھائی کو ستایا، اپنے بھائی کو ذہنی تکلیف میں مبتلا کیا، اور اپنے بھائی کو اسی دلی تکلیف میں مبتلا کیا. تو پھر ظاہر ہے زبان کا استعمال صحیح کہاں سے ہو؟ میرے بھائیوں، اگر ہم سوچیں گے تو اس معاملے کے اندر ہمارا سارا معاشرہ اس میں گھرا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ ہم سے اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، اور ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہوں، تو آپ اس کے ساتھ میں معاملات کر کے دیکھ لینا، آپ اس کے ساتھ میں کوئی چھوٹا سا معاملہ کر کے دیکھ لینا، اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی. اس کی حقیقت جو ہے وہ کھل کر کے سامنے آ جائے گی. جو انسان فرشتہ بنا ہوا پھرتا ہے، یہ اندر سے کیسا ہے؟ اندر سے تو یہ شیطان سے بھی بڑا اس کا شیطان کا استاد نظر آتا ہے. جب انسان کے ساتھ میں کوئی معاملہ کیا جاتا ہے، جب انسان کے ساتھ میں کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، تو جب انسان کی حقیقت سن کھل کر کے سامنے آتی ہے. ہم تو خواہ بغیر کسی وجہ کے بھی ایک دوسرے کو زبانی تکلیف پہنچاتے ہیں اور ذہنی تکلیف پہنچاتے ہیں. تو ہم تو حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے سب سے زیادہ مصداق ہم لوگ ہیں. اس لیے کہ زبان کا صحیح استعمال ہم پہ نہیں آتا، زبان کا صحیح استعمال ہم لوگ نہیں کر سکتے، تو پھر تو ہم اس حدیث کے سب سے زیادہ مصداق نظر آتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو انسان ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے اور ان دو چیزوں کا استعمال صحیح طریقے سے کر لے، ایک اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کر لے اور ایک اپنی شرمگاہ کا استعمال انسان صحیح طریقے سے کر لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو چیزوں کی ضمانت انسان مجھے دے دے، جنت کی ضمانت میں اس کو دیتا ہوں. اتنا بڑا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آج ہم دیکھیں اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ہم کس قدر اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور کس قدر اپنی زبان کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے پر بہتان تراشی کے علاوہ، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کے علاوہ، ایک دوسرے کے اوپر الزام عائد کرنے کے علاوہ، بسا اوقات بعض مرتبہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مشغلہ ہی یہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، دوسرے کی برائیوں کو اور دوسرے کے اوپر الزام لگانے سے پہلے، دوسرے کے اوپر بہتان باندھنے سے پہلے آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے. قرآن کریم کا پیغام ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. جو انسان دوسرے کے اوپر الزام باندھتا ہے، جو انسان دوسرے کو غلط کہتا ہے، جو انسان دوسرے کی برائیاں بیان کرتا ہے، اسے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ انسان کہاں کھڑا ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت سمجھو، هو اعلم بمن اتقى، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کون تم میں سے زیادہ متقی. لہذا اسی لیے یہ کہاوت کتنی اچھی کہاوت ہے کہ انسان کو پہلے تولنا چاہیے، اس کے بعد بولنا چاہیے. تو زبان کا صحیح استعمال اگر ہم لوگ کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں بہت سارے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا اور مقبولیت کے درجے تک ہم پہنچیں گے. ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انا اخذ بما نقول. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہماری پکڑ اس چیزوں پر، ان باتوں پر ہوگی جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں، جو باتیں، جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں، کیا ان کے اوپر ہماری پکڑ ہوگی؟ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں وہ صحابی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. انا احبک، یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کسی اور صحابی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت تھی. اور روایت میں آتا ہے
کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا تو اس سے پہلے جتنے صحابہ کو آپ گورنر بنا کر کے بھیجا کرتے تھے تو جہاں پر بیٹھتے تھے وہیں سے ایک امیر مقرر کیا اور اس کو سفر کے لیے روانہ کر دیا. لیکن جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 7 میل تک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل چلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ تھا، نہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت معاذ سے جدا ہونا چاہتے تھے اور نہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جدا ہونا چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں محبت بھی اس قدر تھی کہ ایک دوسرے سے جدائی برداشت نہیں ہو سکتی تھی. لیکن اللہ کا حکم تھا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جدا ہونا پڑا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جدا ہونا پڑا. اسی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ انا احبک، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا. وہی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے معلوم کیا، یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، کیا ہماری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، جو الفاظ نکلتے ہیں، کیا ان کے اوپر ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سکلتا کأمک یا ابن جبل، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ کہا کہ تیری ماں تجھے کھو دے، تیری ماں تجھے گم کر دے، تیری ماں تجھے کھو دے. یہ دراصل بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا دی ہے، لیکن جب انسان کے درمیان میں ایک دوسرے کے درمیان میں محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں 2 آدمیوں کے درمیان میں بے تکلفی ہو جاتی ہے. اور بے تکلفی جب ان 2 لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، جس تعلق کے درمیان میں ہوتی ہے، تو وہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کا کوئی برا نہیں ہوتا. تو عرب کے اندر جو یہ جملہ بولا جاتا تھا، یہ اس وقت میں بولا جاتا تھا جب 2 آدمیوں کے درمیان بے تکلفی اس قدر ہو جائے کہ اگر زبان سے کچھ بھی نکل جائے تو سامنے والوں کو برا نہ لگے. اس لیے جو یہ سکلتا کأمک یا ابن جبل جو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا ہے، یہ بے تکلفی کی وجہ سے بولا ہے. اور فرمایا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا خَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. میرے بھائیو، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بات کہی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ معاذ، کیا اس زبان کے علاوہ بھی، کیا اس زبان کی برائیوں کے علاوہ بھی کوئی برائی ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں لے جا کر کے ڈال دے؟ یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے. هل يكب الناس في النار على مناخرهم، کیا زبان کے علاوہ بھی کوئی عمل، کوئی چیز، کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے جو انسان کو اس کے اوندے منہ جہنم میں لے جا کر کے ڈال دے؟